بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو۔ میرے دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے خوبصورت نام اور صفات عالیہ کی تعداد غیر محدود ہے، جن میں کم و بیش 125 قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کی مزید کوئی صفت نہیں ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو اگر کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو وہ یوں دعا کرے کہ اے اللہ، میں آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کی بندی کا بیٹا، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں آپ کا حکم لاگو ہوتا ہے، میرے بارے میں آپ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، میں آپ کو آپ کے ہر اس نام کا جو آپ نے خود اپنا نام رکھا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل کیا یا اسے اپنے علم غیب میں رکھا یعنی کسی دوسرے کو نہ بتایا، اس کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو کھولنے اور میری پریشانی کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اسے سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کو چاہیے کہ اسے یاد کر لے۔ مسند احمد، امام ابن قیم، احمد شاکر اور البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے علم غیب میں ہیں، جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر کر ان ناموں کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کریں گے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے علم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ پاک کے ایک ایک نام میں بہت ہی زیادہ طاقت رکھی ہے۔ ان ناموں کے پڑھنے سے وہ فوائد اور وہ معجزات ہیں کہ جسے سن کر میرے دوستو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، تو پھر اس کو پڑھنے کی ترتیب بنانا شروع کر دیں گے۔ میرے دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے دو ناموں یا حفیظ یا سلام پڑھنے کے کرشمات اور معجزات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کے پڑھنے سے اللہ پاک گھر میں روزی کے دروازے نہ صرف کھول دیتے ہیں بلکہ اس کے پڑھنے پر انسان کس طرح کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے بچ نکلتا ہے۔ مزید اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، آج اسی بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میرے پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ میرے دوستو، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں چوری، چھینا جھپٹی، ڈاکے اور مسلسل جرائم میں آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے پاس بہت سے لٹے پٹے لوگ آتے ہیں اور آ کر اپنی کہانیاں سناتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صاحب بتانے لگے کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ناشتہ لینے کے لیے گیا اور نہاری کی دکان کے باہر میں نے گاڑی کھڑی کی۔ اہلیہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ایک صاحب آئے اور گن پوائنٹ پر اہلیہ کی چوڑیاں اور پرس چھین کر لے گئے۔ ایک عمر رسیدہ خاتون جن کے ہاتھ اور بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی کہنے لگی کہ میں بھرے بازار میں دن کے 11 بجے جا رہی تھی، ایک موٹر سائیکل سوار آیا، اس نے میرے کندھے پر لٹکا ہوا پرس چھینا جس کی وجہ سے میں گھسیٹتی ہوئی سڑک پر گر گئی، پھر میرے بازو میں پرس اٹک گیا اور وہ ڈاکو پرس نہ چھین سکا لیکن میں شدید زخمی ہو گئی۔ ایک خاتون بتانے لگی کہ میں ویگن میں سفر کر رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے ہاتھ سے 2 چوڑیاں کس نے اتار لیں۔
ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ویگن میں سفر کر رہا تھا، جیب سے موبائل اور پرس کسی نے نکال لیا، اور ایک انوکھا کیس سامنے آیا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، ڈاکو گیٹ سے باہر پہلے ہی انتظار میں تھے، ان کا منہ بند کر کے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے اور تمام گھر والوں کو باتھ روم میں بند کر لیا اور سارے گھر کی چابیاں لے کر گھر کا سارا قیمتی سامان لوٹ کر چلے گئے۔ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر اپنے معذور شوہر کے ساتھ میرے پاس آئیں اور بتایا کہ مریض بن کر 2 خواتین اور 3 مرد ہمارے گھر میں آئے اور انہوں نے گھر کے ایک کمرے میں ہم سب کو بند کیا۔ میرے شوہر نے احتجاج کیا تو اس کو گولی مار دی اور وہ شدید زخمی ہو گئے اور سارا گھر لوٹ کر چلے گئے۔ موصوف اسکول ٹیچر تھے اور میرے جاننے والے تھے، تقریباً 12 سال بستر علالت پر پڑے رہے، ابھی چند ماہ پہلے ہی وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بعض محلے اور علاقوں میں ایسے افراد اپنا مافیا بنا لیتے ہیں جو ہر گھر میں ایک چٹ بھیج دیتے ہیں کہ اتنی رقم فلاں وقت فلاں دن فلاں جگہ پہنچا دو ورنہ تمہارے گھر پر فائرنگ کر دی جائے گی، اور اگر رقم نہیں پہنچائی جاتی تو واقعی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست مجھے بہت غمزدہ ملے، کہنے لگے کہ میرا بیٹا بس اسٹینڈ پر بس کا انتظار کر رہا تھا، کچھ لوگ آئے، اپنائیت اور تعلق ظاہر کیا اور کہنے لگے کہ ہم اپنی گاڑی پر چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، اور اسے اغوا کر لیا۔ 5 لاکھ کا مطالبہ کیا، بڑی مشکل سے 4.25 لاکھ دے کر 2 مہینوں کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ بیٹا واپس آیا۔ پچھلے دنوں فون آیا کہ میرے دوست ڈاکٹر صاحب کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے، 32 کروڑ کی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بہت پریشان تھے، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب کو قتل کر کے ان کی لاش انہوں نے گھر کے باہر پھینک دی۔ میرے اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے علم اور ذہن میں تیزی اور قوت حافظہ تیز ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس اسم مبارک کو بعد نماز فجر 1000 مرتبہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے تو چند دنوں میں ہی اس کے اندر ذہن کی تیزی اور قوت حافظہ زیادہ ہو جائے گا۔ یہ عمل طاق دنوں میں یعنی 7، 11 یا 21 دن کرنے سے یہ کمال حاصل ہو جاتا ہے، عزت توقیر بڑھانے کے لیے۔ اس اسم کے عالم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جو 2 سخا عطا کر دی جاتی ہیں، اور جب وہ اس اسم کا ذکر روزانہ اس کے اعداد کے مطابق یعنی 131 مرتبہ بما اول اور آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھے تو لوگوں کی نظر میں اس کی عزت و توقیر بڑھ جاتی ہے اور عوام و خاص اس کی مداح و ثنا کرنے لگیں گے۔ لا علاج بیماریوں کے لیے ایک مجرب عمل۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے تو شدید مرض میں مریض کے سرہانے بیٹھ کر اس طرح تسبیح پڑھے کہ تسبیح مریض کے سر مس ہوتی رہے۔ جب پڑھ لے تو تسبیح کو مریض کے سر یعنی تکیے کے نیچے رکھ دیں۔ یہ عمل کرنے کے لیے عامل کو کوئی خاص وقت مقرر کرنا پڑے گا۔ 3 یا 11 دنوں میں مکمل شفا ہوگی اور افاقہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا سلام وہ بابرکت اسم الہی ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان پر منڈلاتے ہوئے خطرات کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں اور اس کو پڑھنے والا ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ حفاظت اور امن کا اسم ہے، فحش گوئی، بد اخلاقی اور بری عادت سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص فحش گو، بد اخلاق اور بری عادات میں مبتلا ہو تو چاہیے کہ اس اسم پاک کو 313 مرتبہ پڑھ کر اس شخص کو پانی پر دم کر کے 7 دن تک پلائیے، یقینی طور پر اس کی بری عادات چھٹ جائیں گی۔ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہو مگر اس کی کند ذہنی اور حافظے میں کمی اس کے شوق میں حائل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس اسم مبارک کو 313 مرتبہ بعد نماز فجر اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ علم کے لیے اس کے اندر قوت کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ بکثرت علم حاصل کرے گا۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے چاہیے کہ کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھیں، جب عمل ختم ہو
तो उस मीठी चीज पर फूंक मारकर उसे खा लें। इस अमल की मियाद 41 दिन है। मेरे प्यारे इस्लामिक टीचर के दोस्तों, आपको इस इस्म के पढ़ने की जो बरक़ात मोजज़ात बताए गए हैं, ये एक नहीं ऐसे बेशुमार वाक़यात मेरी ज़िंदगी में आते हैं। नतीजा आखिर यही निकलता है कि कुरान और हदीस के मसनून आमाल में ही हमारी हिफाजत है। इसलिए चंद अमल देता हूँ। घर से निकलते हुए या हफीज़ या सलाम 11 मरतबा ज़रूर पढ़ें और सारा दिन आमाल यानी कुरानी आयात या कोई मसनून दुआ का जिक्र करें। इसके अलावा कोई निजात का रास्ता नहीं, और जो अज़कार मैंने आपको बताए हैं एक नहीं लाखों के आजमूदा हैं, और इनमें वाकई हिफाजत है, किफ़ायत है, कफ़ालत है, तहफ़्फ़ुज़ और अमन है। मेरी तरफ से आप सबको इस अमल करने की इजाज़त है। आप इस अमल को आगे भी फैला सकते हैं। आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहते हैं कि इस्लामिक टीचर ऑफिशियल के अलावा हमारा दूसरा कोई चैनल नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती और इस्लामिक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।